ہرقل کی تصدیق۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیا ہے، تو تم نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نسب والے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیشہ پیغمبر عالی نسب بیچتے ہیں تاکہ ان کے نسب پر تان نہ پڑے۔ نمبر 2، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ نے ذکر کیا کہ نہیں۔ اگر پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ پہلے بھی دعویٰ نبوت کیا جا چکا ہے، اس لیے وہ بھی کر رہا ہے، لیکن تم نے بتا دیا کہ پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا یہ احتمال بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 3، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ اگر ان کے آبا اور اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اپنے آبا اور اجداد کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے اور آبا کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے العیاذ باللہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا تو یہ احتمال بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 4، میں نے پوچھا تھا کہ لوگوں کے اشراف نے ان کے اتباع کی یا ضعفاء نے کی، تو تم نے بتایا کہ ضعفاء نے پیروی کی ہے اور ضعفاء ہی پیغمبروں کے اتباع ہوتے ہیں، یعنی سنت اللہ یہی چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں نسبت اشرف کے ضعفاء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مالدار لوگ کم، غریب زیادہ آتے ہیں، سردار کم، رعایا زیادہ آتے ہیں، یہ پیغمبروں کی علامت ہے۔ نمبر 5، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے اتباع کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب ایمان پھیلتا ہے تو ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ پورا ہو جائے۔ نمبر 6، میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوا ہے، تم نے اس کا بھی انکار کیا، اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے جب ایمان پر قلب منشرح ہو جاتا ہے اور ایمان کی مٹاس دلوں کے اندر جائے تو انسان اس دین کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کو بہت ہی ناگوار سمجھتا ہے۔ نمبر 7، میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے پہلے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے کہا نہیں، تو میں سمجھ گیا کہ وہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے کو چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اگر ساری عمر ایسی گزری ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس لیے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہوگا، اس واسطے جھوٹ اس کی عادت ہی نہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ کبھی وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تم نے کہا کہ نہیں۔ اسی طرح پیغمبر کبھی خلاف ورزی اور خیانت نہیں کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم کبھی ان سے لڑے بھی ہو، تم نے کہا کبھی وہ اور کبھی ہم غالب آتے ہیں۔ بے شک انبیاء کے ساتھ ابتدا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، کبھی غالب ہوتے ہیں کبھی مغلوب، تاکہ ان کی اتباع کرنے والوں کی صدق اور اخلاص کا امتحان ہوتا رہے، لیکن انجام کا غلبہ انہیں کو ہوتا ہے۔ نمبر 10، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں، تم نے کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جو باتیں تم نے بتائی اگر وہ درست ہے تو میرے ان 2 قدموں کی جگہوں کا بھی مالک ہو جائے گا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں، یعنی ان کی حکومت یہاں تک آ جائے گی۔